नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पैगाम रमज़ान और राह हक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर और मैं हूं आपकी मेजबान मुकद्दस चौधरी। गरीब भूख की ठोकर से खून खून हुए, गरीब भूख की ठोकर से खून खून हुए, किसी अमीर को अब तो हवस की बास आए। नाज़रीन, आयत मुबारका है जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम राह हक का मकसद हकूकुल इबाद यानी गुराबा के हक की बात करना होता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का नज़ूल हुआ, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम होने का भी शर्फ हासिल है। इसको पढ़ना अजर सवाब और इस पर अमल करना निजात है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे डॉक्टर्स हमेशा बीमार हाल लोगों की मसीहाई करते हैं और इनके साथ साथ कुदरती आफातों या दहशतगर्दी के वाक़यात हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। जी नाज़रीन, इसी तरह नेक लोगों की सोहबत नेक बना देती है और बुरे लोगों की सोहबत बुरा बना देती है। हमें उलमा की सोहबत में रहना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि बड़ों के पास बैठा करो, उलमा से बातें किया करो और हुक्मा से मेल जोल रखो। नाज़रीन, हमारे आज पैगाम रमज़ान और राह हक के मेहमान बने हैं प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन साहब। जी नाज़रीन, उन्हीं के साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं जीनतुल कुर्रा फखरे साहिवाल जनाब कारी सदीक अहमद साहब। सर, हम आप दोनों मेहमानों को टाइम सॉन्ग के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे साथ कर साहब मौजूद हैं। क्या ख्याल है मुकद्दस इनसे इनकी खूबसूरत आवाज में तिलावत कलाम पाक सुन ली जाए? जी कर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد सुभान अल्लाह। ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد सुभान अल्लाह। सुभान أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا सुभान अल्लाह। أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين सुभान अल्लाह। فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर इमरान साहब, आप हमें ये बताएं, जब आपने पहली बार रोजा रखा था बचपन में, तब आपकी क्या कैफियत थी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का कि आपने मौका दिया कि मैं आज अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। पहला रोज़ा
تو ظاہر ہے اتنی کم عمری میں تھا کہ مجھے پوری طرح یاد بھی شاید نہ ہو، جی لیکن ہمارے گھر کا ماحول کچھ اس قسم کا ہے جس میں ایک جوائنٹ فیملی، جی تو اس میں اب میرے ہم عمر میرے کزن بہت سارے ہوتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ آپس میں ایک مقابلے کی فضا ہوتی تھی کیا بات ہے. کہ کون زیادہ روزے رکھتا ہے. سو اس میں مہینوں کے فرق سے کوئی بڑے یا کوئی چھوٹے جو ہم کزنس تھے جی ان میں اس بات کا مقابلہ ہوتا تھا کہ اس دفعہ رمضان میں کس نے زیادہ روزے رکھنے، رکھے، اور پھر اسی کے حساب سے عید پر عیدی کی بھی توقع ہوتی تھی، although کہ وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی لیکن جی جی آج کے لحاظ سے، لیکن وہ اس زمانے میں بھی اتنی تھی کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی تھیں وہ اسی سے پوری ہو جاتی تھی. سو ظاہر ہے اس میں گرمیوں میں بھی آئے ہیں رمضان جو بہت سخت ہوتے تھے، اسکول کا جانا بھی ہوا ہے رمضانوں میں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ امتحان ہوتے ہوئے تب بھی آئے. سو ہر ایک کا ایک مختلف زاویہ تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ چھوٹی عمر میں جب تک ایک اچھی مقابلے کی فضا نہ ہو تو بچوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے میرے خیال میں کہ ان کو روزہ 7 سال سے کم عمر میں روزہ رکھنے کی اگر وہ کوشش کر رہے ہیں جی جی تو بڑا مشکل ہو جائے. جی جی کر صاحب، رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں سبھی حضرات کا، پوری ٹیم کا اور اس ادارے کا، بالخصوص الخصوص جناب چودھری عرفان بشیر صاحب جنہوں نے یہاں مجھے مدعو کر کے آج کی اس ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کے لیے مجھے حکم دیا. بندہ نہ چیز حاضر ہے. جی بہت شکریہ. ماہ رمضان کی جو مصروفیات ہیں یہ ایک اللہ پیپر دیتا ہے جی اہل ایمان کے لیے. ایمان کا اس میں خصوصی طور پہ ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس صورت میں ایماندار کا ہونا ایمان والوں کا یہ شرط ہے. اس کے اندر گفتگو کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، جی مگر مقصد جو ہے نا ماہ رمضان کا اہل ایمان کے لیے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری. جی بے شک. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کو تمہیں بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. ہاں ہاں وہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے محبوب کے غلام ہیں، یہ میری بارگاہ میں وہ راستہ اپنائیں جو مجھ تک پہنچتا ہے، وہ تقوی کا راستہ، تقوی کا راستہ. وہ پرہیزگاری کا راستہ. جی بالکل. پرہیزگاری کی صورت میں بہت سی گفتگو ہے. ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بہت سے انعامات اور اکرام کی جو بارشیں ہو رہی ہیں، ہم سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ جنت جی. کے دروازے کھل گئے کھول گیا. اور آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے. اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان راستوں پر جانے کے لیے، ان راستوں کو اپنانے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، جی ضروری ہے. میں کہتا ہوتا ہوں کہ نیکی کی اگر قبولیت کی اگر آپ کو شوق ہے نا کہ میری نیکی میں نے کی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو پھر کچھ شرائط، کچھ حدود ہیں، جی ان کو اپنانا بہت ضروری ہوگا. اگر وقت ہوتا تو میں ضرور ذکر کرتا، مگر ایک دو باتیں کیے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ جی کی جی. توسل سے، آپ کے اس چینل کے ذریعہ سے، جی بہت شکریہ. جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرے کے اندر جو ہمارا اس وقت یہ رویہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے 10 دیگیں دے دیں گے، کوئی بات نہیں، سارے دھپ جائیں گے، ہمارا برائیاں دھپ جائیں گی، عیب چھپ جائیں گے. ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں. جب تک ہم ان چیزوں کو نا صحیح معنوں میں ان سے پرہیز نہیں کریں گے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جس نے غیبت کی نا وہ یاد رکھے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. بے شک. جہاں روزے کی فضیلت ہے، فرمایا جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان کو پایا، میرا اللہ اس کے سارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے. بے شک. بے شک. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، تمام سیاستہ کی کتب کے اندر، یہ سنن کے اندر یہ موجود ہے، یہ ارشاد گرامی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا نا اخلاص کے ساتھ. جی. اب شرط کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص. اخلاص تب ہوئے گا جب ایمان ہوگا. اللہ. دونوں چیزیں لازم ملزوم. اب یہ دونوں چیزیں کے لازم. ہم کہتے ہیں بس روزہ رکھ لے بڑا کافی ہے، نہیں، ہرگز نہیں. ایمان اور اخلاص کا ہونا شرط ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے رسول کے ذریعہ سے، فرمایا کہ
میرا رب اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دے گا جتنا 70,000 کی مسافت کا راستہ ہے. جی اگلی حدیث پاک میں جس کو ابو امامہ ذکر کرتے ہیں، امام ترمذی نے ذکر کیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان جیسے زمین و آسمان کی فضا کا خلا ہے نا، اتنا فاصلہ کر دے، اس میں کوئی شک نہیں. جی مگر دوسری طرف آ جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا جس نے برا کام کیا یا برا عمل کیا اور اس عمل پر وہ ڈٹ گیا، یاد رکھیے میرے رب کو اس کے بھوکا رہنے کا اور پیاسا رہنے کا کوئی پرواہ بے نہیں. شک بے شک. اس پر بہت کچھ کہنے کے لیے میرے ذہن میں بہت کچھ تھا، جی ماشاء مگر آپ نے ٹائم کے دامن میں جی، جی. گنجائش نہیں ہے. اللہ. جی بہت شکریہ. اگلا جو ارشاد میں ایک سے جی 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 ارشاد. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ارشاد فرمایا، فرمایا رات کی تاریکی کو جاگنے والا اور دن کو بھوکا اور پیاسا رہنے والا جب تک روزے کے حقوق کو نہیں جانتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. پرواہ نہیں. بے شک بے شک. اگر یہ افادیت لینی ہے، یہ اجر و ثواب سے مستفیض ہونا ہے تو پھر ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا. معاشرہ دیکھنے کیا ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے. جی آمین آمین. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں ڈاکٹر بننا آپ کا اپنا شوق تھا یا والدین کی خواہش تھی؟ شروع میں تو اوبیسلی جس طرح بچے ہر طرح طرح کے اپنی بدلتے رہتے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے شروع میں میرا، کیونکہ والد صاحب میرے ڈاکٹر تھے جی. تو ان کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ خواہش تو تھی، لیکن اور بھی بہت سارے پروفیشنز ذہن میں آتے تھے. لیکن ایک دفعہ یعنی میں بالغ ہو گیا، تقریباً میں سمجھوں گا 17-18 سال کی عمر میں داخل ہونے سے پہلے، تو اس کے بعد پھر میری اپنی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا کر صاحب، رمضان المبارک ہماری زندگی میں کیا انقلاب لاتا ہے؟ سب سے بڑا انقلاب تو قرآن کی روح سے میں ملتا ہے، لعلکم تتقون. انہوں نے پیپر دے دیا بے شک. کہ رمضان چاہتا کیا ہے، جی یعنی رمضان کے دن تیرے رب کی منشا کیا ہے، جی. مقصد حیات کیا ہے. وہ فرماتے لعلکم تتقون، تب تک تقوی اختیار تقوی کرو. اسی لیے سرکار نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک ہو گیا. اللہ. اب وہ اپنی جناب ہے نا کامیابی کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے؟ رمضان کو چھوڑ کر جو رمضان کے حقوق ہے، جو رمضان کی صورت میں جو راستے ہیں جی. جو ہمیں رب تک پہنچاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حدیث پاک، مجھے پھر بار بار وہی ذکر کرنا جی 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 مقصود جی. ہے. سرکار نے فرمایا جس نے غیبت چگلی کی نا بالفرض پہلی بات وہ دلیر ہوگا ہی نہیں. جو چگل خور معافی کی طلب کا جو راستہ ہے نا، اگر وہ اپناتا نہیں ہے نا، پہلی بات وہ دلیر اتنا ہوگا ہی نہیں. کس کے پاس جائے جی مجھے معاف کر دو میں نے آپ کی چگلی کی؟ کوئی نہیں کرے گا. ایسا دلیر ہے ہی نہیں، بہادر ہے ہی کوئی نہیں. جی خدا کرے کوئی ایسا بہادر ہو بھی جائے، جی. معافی مانگ بھی لینا، توبہ قبول بھی ہو جائے، تو میرے رسول نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں جائے. اللہ. اور یاد رکھے جو چگلی اور غیبت کرتا کرتا مر گیا وہ یاد رکھے میرا اللہ اس کو سب سے پہلے جہنم میں. بعدکم من بعد ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. جی. فرمایا غیبت نہ کرنا. کون ہے جو تم میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ اللہ. بے شک بے شک. یہ قرآن ہے، جی قرآن پاک. قرآن ذکر کرتا ہے. اب قرآن کو مان کر قرآن کی نہیں مانیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ بے شک. رب کو مان کر رب کی نہیں مانیں گے نہیں تو مانیں پھر کوئی اور رب تلاش کریں. اللہ ہم سب کو صحیح صراط مستقیم نصیب فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک روزہ دار کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ اس سلسلے میں نا بیٹے جو گائیڈ لائنز ہیں کچھ موجود، اور ایک اس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز اینڈ رمضان گائیڈ لائنز. جی. یہ اب 2015 سے موجود ہیں، ہاں جی. اور اس میں جید علماء جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں، اور ایک پورا ریسرچ ورک ایویڈنس بیسڈ شامل ہے، جس میں رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے اوپر جو ان کا ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر کے کہ کیسے کیا چیز کرنا چاہیے وہ موجود ہے. ڈار گائیڈ لائنز انہیں کہتے ہیں، ڈائبٹیز اینڈ رمضان گائیڈ لائنز. سو ان میں بیسیکلی جو نقطے ہیں وہ 6 ہیں، اس طرح آپ 6 پوائنٹس سمجھ لیجیے. ایک سب سے اہم یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کو جو ڈائبٹیز ہے یا کوئی بھی کرونک ایلمنٹ ہے
اس کو اس بات کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کا رسک گروپ کون سا ہے. اب یہ رسک گروپ لو ہو سکتا ہے, میڈیم ہو سکتا ہے اور ہائی ہو سکتا ہے. یہ اسکورنگ سسٹم ہے, اور اگر اس میں تقریباً 12 ویریبلس ہیں جن میں ہر ویریبل کا مختلف پوائنٹ ہے. ایز اے ڈاکٹر یہ جب آپ ایک آدھ دفعہ ہی کریں اپنے مریضوں کے اوپر اپلائی, تو فوری طور پہ آپ اس کی اسسمنٹ شروع کر سکتے ہیں. یعنی میں اگر سمپلی چند سوال پوچھ کے اس بات کی اسسمنٹ کر سکتا ہوں کہ ان کا رسک گروپ کون سا ہے. اس سلسلے میں جو ہم کام کرتے ہیں پچھلے تقریباً 7-8 سال سے, وہ یہ کہ ان گائیڈ لائنس کے اوپر, کیونکہ یہ کچھ تقریباً 350 صفحے کی گائیڈ لائنس ہیں, تو ہم نے اس کے لیے ایک آسانی والا کام یہ کیا کہ پچھلے 7-8 سال میں اس کی ایک ورک شاپ ڈیولپ کی ہے جو تقریباً 90 منٹ کی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے قریباً 2 مہینے پہلے ہم مختلف جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو اس کے اوپر ٹریننگ دے دیں, تاکہ وہ رسک اسٹریٹیفائی کر سکیں, ان 6 پوائنٹس کو وہ سمجھ سکیں, اور آنے والے مریض جو ان کے پاس رمضان کا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں ان کو اس سلسلے میں گائیڈ لائنس بھی دے سکیں جو درست گائیڈ لائن کے مطابق ہو. ان پوائنٹس میں رسک اسٹریٹیفیکیشن کے علاوہ ان کی دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ شامل ہے, کیونکہ کچھ دوائیں ایسی ہیں, وہ تمام دوائیں جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, خصوصیت سے صبح کے وقت کھانے پہ, ان کی ٹائمنگ کی ایڈجسٹمنٹ ہے, ان کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے ان کی غذا, جس کے اندر ویریشن صرف اس بات کی ہے کہ ہر ایک ڈیزیزڈ پیشنٹ کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا ہے ان گائیڈ لائنس کے مطابق کہ وہ سحری ضرور کھائے. اور اس میں تقریباً جو اس کی اسپلٹ ہے, اگر 100 میں سے میں کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 50% حصہ افطار کا ہے, کوئی 35% حصہ سحری کا ہے, اور کوئی 10 سے 15% حصہ جو ہے وہ اس ٹائم کا ہے جو افطار کے بعد آپ تراویح کے بعد کھاتے ہیں. جی کر صاحب, حسن قرات کے حوالے سے آپ مختلف مقابلہ جات کے سالانہ کتنے پروگرام کرواتے ہیں؟ ویسے تو یہ ہے نا ہوتے رہتے ہیں ہمارے, ان کی تعداد کا تو علم نہیں ہے اتنا, ماشاءاللہ, کیونکہ شعبہ یہ کیسا ہے قرآن پاک کے درست پڑھنے کا, تو اس میں کوئی کنفرم تعداد تو نہیں ہے. باہر اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر نا جانے آنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. چونکہ یہ مجھے ہے نا تقریباً 35 سال سے اوپر ہو گیا ہے کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. میری ایک کتاب بھی میں نے تحریر کی اسی موضوع پر, اصول تجوید کے نام سے ہے, وہ اداروں میں ہے, پڑھائی جاتی ہے. تو قرات ایک بہت گہرا فن ہے, معمولی نہیں ہے, اور اس کی اہمیت ہمارے معاشرے نے بہت کم اس کو دی ہمارے اداروں. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کا صحیح درست پڑھنا اس فن کے بغیر مشکل ہے. انسان پی ایچ ڈی کر لے, ڈاکٹر پر جتنی بھی عروج لے لے دیگر علوم کے ساتھ, مگر قرآن پاک اس وقت تک درست نہیں ہوگا جس وقت تک فن تجوید کا جو ذریعہ ہے وہ نہیں بنائے. اس فن کے بغیر مشکل. جی ڈاکٹر, کیا واقعی ڈاکٹرز میں خدمت خلق کا جذبہ پایا جاتا ہے؟ میرے خیال یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا تمام نیوز کاسٹرز میں وہی جذبہ پایا جاتا ہے جو آپ میں؟ ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں ہر شخص ایک انڈیویجول ہے, اور اس کی تربیت جو اس کے گھر سے ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, لیکن جی بالکل اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر کوئی بھی ہو, ایک اس کا فن ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے, نالج. دوسرا اس کو اسکل آنا چاہیے, جو وہ جانتا ہے اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے, کیسے چیک کرنا ہے, یہ آنا چاہیے. اور تیسرا ان سب میں جو بائنڈنگ فورس ہے اس کا ایٹیچیوڈ ہے. سو ایٹیچیوڈ وہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, پرنسپلس ہیں اس کے, اور وہ سارے وہی ہیں جو ہمارے دین کے مطابق ہیں کہ ہم نے نرم گفتگو اختیار کرنا ہے, ہم نے مریض کی بات کو سننا ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھانا ہے. اور اب اگر وہ کوئی ایک مصیبت زدہ آدمی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس بات کا سمجھتے ہوئے کہ وہ مصیبت میں ہے درگزر کا رویہ اختیار کرنا. لیکن جہاں تک یہ بات کہ ہر وقت ایک سی کیفیت ہر انسان پہ ہوگی
وہ تو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. جی بالکل ایسے. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر اپنی پریویس ایکیڈیمک لائف کو دیکھوں تو اس میں جیسے میں ایمرجنسی میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ ہوں تو شاید پہلے 6-8 گھنٹے تو میں بڑا نرم گفتگو رکھوں گا, لیکن اس کے بعد جب میں تھکا ہوا ہوں گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری 4 گھنٹے میں کیا کر رہا ہوں گا. سو اس لیے یہ کہنا کہ ہر وقت ایک جیسی, لیکن جی بالکل اس کی تربیت دی جاتی ہے, لیکن اس کا سب کا جو میں کہوں گا کہ اوریجن ہے وہ اپنے گھر سے ہوتا ہے. جی شکریہ. جی کر صاحب, آپ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام رمضان اور جو نئے شاگرد آ رہے ہیں قرت کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ رمضان کے حوالے سے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اللہ نے ہمیں بخشش کے یہ دن دیے, معافی کے, توبہ کے, استغفار کے. آج جو ہمارے پورے دنیا کے اندر یہ زلزلے, یہ اس قدر یہ ہمارے امتحانات, جیسے یہ بارش بے موسمی ہے, زمیندار روڑے وغیرہ, اس میں استغفار کی ضرورت ہے. خلاق کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تم دیکھتے ہو نا خشکی اور تری میں جو فساد ہے زلزلوں کی صورت میں یا یہ بارشوں کی طوفان کی صورت میں, یہ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی. اللہ ظالم نہیں ہے, ہم خود ظلم کرتے. بہتر یہ ہے کہ اسی وقت اسی لمحے ہم ہر چیز کی نفی کریں اور اپنے رب کے حضور جھکیں, اپنے معافی کے طلبگار ہو جائیں اللہ سے, ہمیں اللہ معاف فرما دے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہمارے, وہ اس فن کو ضرور سمجھتے ہیں, وہ عالم دین ہو, وہ حافظ قرآن ہو, جو بھی ہو نا. اور دیگر شعبوں نے جو ہمارے گورنمنٹ کے شعبے ہیں نا, جیسے محکمہ اوقاف کے, قرات کی سند کے بغیر اب ان کی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کسی قسم کی بھی ہونا, وہ انہوں نے یہ لازم کر دیا. اب لوگ ادھر آ رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس فن سے منسلک ہونا چاہتے ہیں, پہلے ہم اس کو شرط رکھتے ہیں کہ حافظ ہو, اور اس کے بعد دیگر علوم کے ساتھ ساتھ جو ہم نا, یہ بہت گہرا فن ہے, 2 سال بھی ہے, 3 سال بھی ہے, 5 سال بھی. بہر وہ لوگ جانتے ہیں. تو اس فن کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھوں, جو صحیح ادائیگی ہے, اور ادائیگی کی صورت میں اجر و ثواب سے بندہ مستفیض ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ بڑے کاف اور چھوٹے کاف کا فرق کیا ہے, تو اور تا کا فرق کیا ہے, عین اور حمزے کا فرق کیا ہے, سین اور سواد کا فرق کیا ہے. کیا ہم اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو معنی کے اعتبار سے ہم قرآن کی تلاوت سے مستفیض ہو جائیں گے, ورنہ رب کچھ کہتا ہے, میں تلاوت کی صورت میں کچھ کہوں گا. یہ وہ جرم ہے جو ہمیں اس سے بے خبر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فن کے ساتھ مستفیض ہونے کی توفیق نصیب کرے. بطور پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج حصول صحت کے لیے آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ میں تو یار بہت ناچیز بندہ ہوں, میں کیا خدمات انجام دوں, لیکن جو اس دور میں جب سے میں آیا ہوں کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے جو اپنی کمپلیشن پر ہیں. اس میں ایک جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ نیو بلاک, سرجیکل بلاک میں شفٹنگ ہے. یہ بلاک میں شفٹ ہونے سے پہلے بیڈ کیپیسٹی 377 تھی, جو کہ ایمرجنسی کو ملا کے تقریباً 600 تھی, لیکن اس نیو بلاک کی وجہ سے اب 1150 بستر ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے, اس میں جو نئے جدید آپریشن تھیٹرز ہیں وہ 4th فلور کے اوپر بن رہے ہیں, جو عنقریب اپنی تکمیل کے مراحل میں ہیں. سو 12 نئے جدید ترین آپریشن تھیٹرز انشاءاللہ جلد کام شروع کریں گے. جی ماشاءاللہ. اسی طرح سے ہسپتال کے اندر پہلے MRI نہیں تھا, اب تقریباً اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے, وہ بھی ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں وہ اپنا کام شروع کر سکے گا. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو ریڈیولوجی میں CT اسکینر تھا ہمارا, اس کی نمبر آف سلائسز بہتر ہوئی ہیں. ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں نئی آ رہی ہیں. ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹس کچھ ہمارے حاجی عبد القیوم میں تھے ہسپتال میں, وہ واپس ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں شفٹ ہو رہے ہیں, جس میں سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ وچ آئی کین فورسی وہ یہ ہے کہ اینڈوسکوپی کا سارا سامان جیسے ہی آ جاتا ہے تو 24/7 مریضوں کو اینڈوسکوپی کی سہولت گیسٹرنٹرالوجی میں اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو 2 بڑے پروجیکٹس
پیشنٹ کیئر کے حوالے سے ہیں. وہ ایک ہے کارڈیک سینٹر کا ڈیولپمنٹ، جس کے لیے تقریباً پچھلے 8 سے 9 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے لیے کم سے کم 2 کیتھ لیبس اور 2 آپریشن تھیٹرز، ان کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے جو PC1 ہے وہ اس وقت نہ صرف ہائر اپس کے ساتھ بات ہو چکی ہے، بلکہ امید ہے کہ اگر یہ اپروول ہو جاتی ہے تو اگلے جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں یہ شروع ہوگا. اور ساتھ ہی جو میرا شعبہ ہے ڈائبٹیز اینڈوکرائن، اس کے لیے بھی ایک جدید سینٹر جو ہے اس کا قیام انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ میں جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سر، آپ کے اور کر صاحب آپ کے، ہم آپ دونوں مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد ابوبکر اور مقدس چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا نگہبان.